پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں محمد قریشی. اس وقت ای وی ایم اور جو ووٹنگ رائٹس ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور اس میں بہت ساری قانونی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سرویز بھی آ رہے ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے تجزیے ہو رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ساری ان باتوں پہ آج پروگرام میں بات کر سکیں گے، لیکن دو تین جو اہم باتیں ہیں ان پہ ہم نے ضرور نظر ڈالنی ہے. ایک تو یہ ہے جو قانونی تقاضے ہیں اس پہ بات کرنا اس وقت لازم ہے، کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے کہ واقعی قانون چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، امپلیمنٹیبل ہے، ای وی ایم مشین کا کانسیپٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے واضح طور پہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ دے دی ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ اگلے انتخابات 2023 کے ان میں ای وی ایم مشینز کا استعمال ہونا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یہ انٹروڈیوس ہوں گی. اور پچھلے 2-3 سالوں سے تمام وزراء ان کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا جہاں پہ ایجنڈا پہ کئی اہم ٹاپکس تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پھر بھی وقت نکال کے، بے شک وہ 5 یا 10 منٹ ہوں، ضرور پوچھا کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ان کے ووٹنگ رائٹس ہیں ملنے کے حوالے سے، کیا پروگریس ہے، کیا کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک اس وقت گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. قانونی تقاضے ہیں، اس پہ بہت ساری بات ہے. اس وقت میرے پروگرام میں جو آج ہم بات کریں گے، جو میرے ساتھ مہمانان ہیں موجود اسٹوڈیو میں، اور ایک مہمان ہمارے ساتھ جو جوائن کریں گے ویڈیو لنک پر، ہم انہی 2-3 پوائنٹس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں پروڈیوسر صاحب، میں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ بالکل بیٹھے ہیں خوشدل خان صاحب. آپ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اس وقت جو ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی جو ہے کافی مصروف ہیں، اسی ٹاپک کے حوالے سے کافی بات چیت ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ارشاد چیمہ صاحب موجود ہیں. ارشاد چیمہ صاحب جو ہیں اوورسیز فورم امریکن چیپٹر سے ہیں، ان کا تعلق چیف آرگنائزر ہیں اوورسیز فورم کا، اور یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. دنیا کے 45 ممالک جہاں پہ پاکستانی کمیونٹیز، جسے پاکستانی ڈیاسپورا بھی کہتے ہیں، جہاں موجود ہے، وہاں پہ یہ تنظیم ایکٹیو ہے. چیف آرگنائزر ہیں چیمہ صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی، میں دیکھ رہا تھا آپ کو کہ آپ کا بھی بڑا مصروف یہ 2 دن گزرے ہیں آپ کے، تو یہ بھی آپ کی بڑی ہمت ہے. اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ دیوان غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، اور دیوان صاحب جو ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان اوورسیز فورم کے، اور امریکہ چیپٹر سے آپ کا بھی تعلق ہے. تو آپ دیوان صاحب، آپ سے بھی بڑی ابھی گفتگو ہونی ہے. اور ہمارے معروف شخصیت ہیں کنور دلشاد صاحب. میں ان کی انٹروڈکشن کیا کر رہا ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہی ہیں کنور دلشاد صاحب جو ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اوبیسلی پاکستان الیکٹرل پروسیس کے اوپر جو ہے. کنور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ کا ویڈیو لنک جو ہے، تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں خوشدل خان صاحب، آپ سے بات کرنے سے پہلے، اور ارشاد صاحب آپ دونوں کی اجازت سے پہلے، میں کنور دلشاد صاحب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اور کنور دلشاد صاحب، آپ سے میں مختصر، تفصیل میں تو بہت ساری باتیں ہیں، سوالات ہیں، لیکن اگر شروع میں جسٹ ایز اے بریف انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، کچھ ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ڈیبیٹ ہی جو ہے وہ غلط ہے، اور ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کا جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال الیکٹرال پروسیسز میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس پہ کام بھی ہوا ہے، اور کام کئی ملکوں کے اندر ہو بھی رہا ہے، ایک پروسیس ہے. امریکن الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے. تو پاکستان میں وقت تو آ گیا ہے کہ ہم اس طرف نکلیں. مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہے ملک کے اندر. یہ تو عین تقاضا ہے ٹیکنالوجی کا بھی اور پروگریس کا بھی. اور اس پہ میں آپ کا جو تاثرات آپ کے ہیں وہ سننا چاہ رہا ہوں پہلے شروع میں، پھر تفصیل میں ہم نکلتے ہیں ذرا اس گفتگو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات سن کر کے، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا خوش آئند قدم اٹھایا ہے کل، کہ انہوں نے ایک 5 رکنی ایک وزراء کی ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے، اور جس کے سربراہ جناب محترم شیخ فراز صاحب ہیں. اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے وہ تمام اعتراضات جو الیکشن کمیشن پاکستان 3 مہینے سے کرتے آ رہے ہیں،
تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالہ کے لیے اور خوشگوار تعلقات کرنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ جو مزید چند مہینوں سے کوئی تناؤ چل رہا تھا، اس کے ازالے کے لیے انہوں نے بڑی ایک اچھی ایک وزراء کی ایک ٹیم مقرر کی ہے، اور وہ جو ہے وزراء چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پاکستان سے ملاقات کر کے وہ تمام جو ہے خدشات اور تحفظات جو الیکشن کمیشن پاکستان کو آئین اور قانون کی روشنی میں آ رہے ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا خوش عین قدم اٹھایا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد جو ایک قانون سازی ہو گئی ہے، اس قانون سازی کی روشنی میں الیکشن پاکستان نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور انہوں نے 3 رکنی کمیٹی مقرر کر دی ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے ان کی سربراہی میں، اور ایک جو ڈائریکٹر جنرل لیگل ہے ان کی سربراہی میں، اور تیسری ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے اپنے ایڈمنسٹریشن کے، وہ تمام لاجسٹک کا تمام جو ہے اس کے جائزہ لیں گے۔ تو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے تمام سفارشات الیکشن کمیشن پاکستان کو پیش کر دے گی۔ تو خوش عین قدم ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں جناب، ہمارے صحیح معنوں میں آپ کا ٹی وی میں تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے جو پرائیویٹ چینل ہیں اس میں ذرا گفتگو کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، قرض کا بھی اور پینلسٹ کا بھی۔ لیکن یہاں ایک بڑی اکیڈمک گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جناب اگر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں داخل ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں ڈیجیٹل دور میں، تو پاکستان جو ہے یہ فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں داخل ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے جناب کہ پاکستان جیسا ایک ترقی پذیر ملک جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی میں، الیکٹرل سسٹم میں ایک فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں آئے گا۔ اور باقی تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں خامیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور خامیاں دور بھی ہو جاتی ہیں، تخریب کار ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں خطرات جیسے الیکشن کمیشن نے بیان کیے ہیں تو وہ خطرات دور ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی کے بڑے ماہرین ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، نسٹ کے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات کیے ہیں کہ جناب چپ بدل جائے گی، دور ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تیسری اس کی جو آنرشپ جو ہے وہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی آپ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کر دیں، ان کا پاس ورڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کر دیں، اور جو اس کی مشینری کی جو تیار کی جائے گی اس کی نگرانی الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کر دیں، تو ختم پوری آنرشپ جب مل جائے کوئی گی اس میں مسئلہ تو نہیں یہ ہے۔ اور الیکشن کنور صاحب پاکستان میں آپ کی کو، ذمہ داری اچھا ہوگی کنور صاحب اس میں کو لے کر چلیں۔ بالکل، کنور صاحب ایک اور چیز ہے یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بس، لیکن یہ اس کی تفصیل میں ہم ابھی جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے جو کرنے کی آپ نے بات کی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے کچھ پریسیڈنٹس بھی ہیں۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے یہ بھی کہوں کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2021 ہے، اور ٹھیک 20 سال پہلے یعنی کہ 2001 جب 9/11 ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یہ اے ٹی ایم مشین ہوتی تھی، اے ٹی ایم جو بینک کی مشین ہے، ایک اے ٹی ایم مشین ہوتی تھی۔ آج 20 سال بعد ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک عام چھوٹی سی فرینچائز، چھوٹے سے کسی شاپ کے اندر جا کے آپ 2 لاکھ روپے تک کی رقوم جو ہے آپ منتقلی کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک سمپل سی ویریفیکیشن ہے، اور وہ ویریفیکیشن ڈیوائس ہر جگہ موجود ہے، اور لوگ پیسے بھیج رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے انٹرپشن یا اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے 20 سال میں ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ جو لانگ ڈسٹنس اس طرح کی مشینری کی انٹروڈکشن، ہم نے اس میں پروگریس کی ہے۔ خوشدل خان صاحب، میں اس پہ آپ سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم ابھی اے وی ایم مشین کی طرف جائیں۔ قانونی تقاضوں کے حوالے سے ایک بات ڈیبیٹ کنفیوژن میں کہوں گا ایک پھیلی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کرے، کس کا رائٹ ہے کس کا رائٹ نہیں ہے۔ قانون تو بہت کلیئر ہے، الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نگرانی میں ہوتے ہیں، یہ چیز بہت کلیئر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے یہ تو بہت ہی ایک ہیلتھی ایک بات ہے ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر، کہ آپ اپنے الیکشن پروسیس کو نیکسٹ سٹیج پہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے امپاور کر رہے ہیں اپنے ان پاکستانیوں کو جن کو یہ حق جو ہے ابھی تک نہیں مل سکا تھا کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے۔ تو یہ اس پروسیس، اس ڈیبیٹ کا ہونا جو ہے یہ تو میرے خیال میں جمہوریت کے لیے اور قانون کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اس سے پہلے میں ذرا وضاحت کر لوں کہ آیا یہ
کن کی ڈیوٹی ہے، اوبلیگیشن. اگر آپ آئین پڑھ لیں اور آرٹیکل 218 ریڈ ود آرٹیکل 219 اس کا کلاس 3 ہے اور اس کا پارٹ بی ہے. یہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ آئینی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں آزاد، فری اور غیر جانبدار الیکشن کر لے، آرگنائز کر لے، اور اس کو کرنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے. دوسری بات ہے کہ وہ جنرل الیکشن اور لوکل باڈیز کی. اب جب الیکشن کمیشن ابھی تک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، نہ انہوں نے حکومت سے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کیونکہ اس پر ہمارے مطلب جو ووٹرز ہے یا جو اور سٹیک ہولڈر ہے اس پر آبجیکشن کرتے کہ یہاں پر ریگنگ ہو رہی ہے. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دی الیکشن کمیشن کہ وہ اس قسم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر لے. اب گورنمنٹ کو کیا ہو گیا کہ وہ مطلب اس ٹیکنالوجی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ ای وی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں ساتھ میں پختونخوا اسمبلی کا ممبر بھی ہوں. یہ ہمارے جو وفاقی منسٹر صاحب جناب شبلی فراز صاحب اس چھوٹے 2 فٹ 2.5 فٹ کا مشین وہاں ہمارے اسمبلی میں لایا تھا ڈسپلے کرنے کے لیے، اور میں اس میں موجود تھا. میں نے اس پر 2-3 کویشچن کیے. میں نے ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ ان کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو 2018 الیکشن ہے وہ بہت شفاف طریقے سے ہوئے تھے، اور اس کے بنیاد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بنی ہے. تو یہ تو ہم اپوزیشن میں ہم کہیں کہ مطلب یہ دانلیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی مطلب ٹیکنالوجی استعمال کرے کوئی تو آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ کی مطلب کوئی ایسی آپ کو شکایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر خراب ہو جائے، میں نے اس سے پر یہ کویشچن کیا کہ یہ پولنگ اسٹیشن میں آپ کتنے دیں گے. وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ 1 مشین ہم دیں گے پولنگ اسٹیشن میں. میں نے سوال کیا کہ اگر یہ خراب ہو جائے، کیونکہ یہ ہماری ٹیکنالوجی تو آلریڈی مطلب اتنا مطلب ڈیوریبلٹی اس میں نہیں ہوتی ہے، اکثر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، تو یہ خراب ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک مشین مطلب ریٹرننگ افسر کے پاس ہوگی وہاں سے آئے گی. تو میں نے کہا کہ میرا جو کنسٹیٹوئنسی ہے بڑا بیر ہے، وہ ہمارے جو جہاں پر ریٹرننگ افسر ہے جج ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن سے اس میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر یہ خراب ہے دوسرا وہاں سے لے آئے گا تو یہ تو 5-6 گھنٹے کا مطلب ہے یہ جو پیک آورز ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ مطلب یہ اس طرح ہوگا کہ پھر تو مطلب جو تو آپ نے یہ 2 خدشات سامنے رکھے شبلی فراز صاحب کے. ہاں، آپ کو کیا جواب اس کا ملا؟ اس کا جواب انہوں نے مجھے نہیں دیا. ایک تو کہ میں نے کہا اس پر تو بہت خرچ آ جائے گا. ویسے ہم ناظرین کو بتا دیں کہ جس وقت یہ بات آپ کر رہے ہیں اس وقت یہ بحث گفتگو ابھی شروع ہوئی تھی. نہیں، یہ مشین تیار ہو چکا تھا اور انہوں نے آڈینس لانے تھے یا ان کو بل پیش کرنے تھے، بالکل یہ لیکن اس سے پہلے مطلب وہ اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، مطلب لوگوں کو عوامی نمائندوں سے وہ مطلب رائے لیتے تھے. تو ان کا مطلب جواب جو تھا وہ مطلب غیر تسلی بخش تھا. میں نے اس پر یہ کویشچن کیا، یہ جو آپ کے بندے یہاں ہمیں ڈسپلے کر رہے ہیں تو کیا اس میں یہ الیکشن کمیشن کی کوئی نمائندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہماری منسٹری کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کنسرن لوگ جو ہے وہ کیونکہ خوشدل خان صاحب اس وقت جو ہے یہ ابھی بحث شروع ہو رہی تھی، یہ آغاز تھا اس کا. اور کل ہی جو ہے اتفاق سے یہی سوال کسی نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم بالکل یہ اپوزیشن کے خدشات ہیں اور ہم نے یہ خدشات دور کرنے ہیں، اور ہم یہ انگیجمنٹ کا ابھی پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے. بلکہ آج آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کل میرے خیال میں فواد چودھری صاحب سے بھی. تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا بتائیں. خوشدل خان صاحب یہ آپ کے دونوں، ہاں آپ پلیز بہت پوری کر لیں آپ مطلب انکمپلیٹ. نہیں پلیز کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو انڈیپینڈنٹ کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے. دوسری بات یہ انہوں نے پہلے آرڈیننس لے آیا، اس کے بعد لیکن سفارشات تو جاری ہیں ابھی خان صاحب. ابھی وہ جو قمر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ سفارشات ایک کمیٹی بن رہی ہے ابھی سفارش الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ای سی پی میں. اب تو دیکھیں اب تو انہوں نے مطلب لا پاس کیا، تو بات تو اب آگے چلی گئی. اب دیکھیں اب انہوں نے لا پاس کیا ہے. اب جب لا پاس کیا تو وہ تو بائنڈنگ ہے، وہ الیکشن کمیشن تو اس کے مطابق مطلب جو کرنا ہے وہ تو کریں گے، کیونکہ وہ تو اسمبلی جو ہے نا وہ تو مطلب ظاہر لا لیجسلیٹ ہوئی ہے. لیکن اب یہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے لیے مطلب ایک جوائنٹ سیشن بنایا. کیا وجہ تھی؟
طریقہ کار تو ہمارے آئین میں یہ ہے، کوئی بل آ صحیح کہہ رہے جائے ہیں، تو ٹھیک کسی ہے۔ ہاؤس میں مطلب وہ پیش کرتے ہیں، ایک ہاؤس پاس کر دوسرے ہاؤس کو ٹھیک ہے۔ ٹرانسمٹ کرتا ہے، پھر اگر وہ کوئی ایبجیکشن کر لیتے پھر آ جاتے، پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن کو بلا کر مطلب ایک ہی دن میں 33 مطلب بل انہوں نے پاس ہو کیا گئے ہے۔ ہاں۔ چاہیے تھا اتنا امپارٹنٹ لیجسلیشن ہے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیتے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیشل لیکن کمیٹی بھیج لیکن تاکہ خورشید خان جو صاحب، مطلب اپوزیشن کے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہو گیا نا، ریزرویشن کے اب دیکھیں نا، ہو گیا نا، اب تو قانون بن گیا ہے، اب تو ہم بن گیا، بات، تو آپ اسے یہ انداز ہاں، لگے تو اور یہ قانون کیوں اتنی ہاں، جلدی میں بنے؟ یہ یہ ہو گیا، قوانین جو ہو اب ہو جاتے ہیں گیا۔ وہ ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں، ہاں۔ جو مطلب جلد بازی میں آ جاتے ہیں اس میں قوم کی مفاد کم ہوتی ہے، سٹنگ حکومت کی جو اولاد ہیں ان کے یہ مفادات سب زیادہ حکومت، ہوتے یہ ہیں۔ پہلے بھی ہمیں ہوئے تو یہ یہ پہلے بھی ہوئے ہیں۔ ڈیموکریسی میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی میں اگر یہ مطلب اگر پہلے چلیں ہو چلیں، چکے آپ کی یہ تو رجسٹر ہو گئی۔ ڈیموکریسی جو ہے نا یہ ٹھیک ڈیموکریسی ہے، نہیں ہوتا ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، میں آپ سے وہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے شبلی فراز صاحب کا، وہ جو ہوئی تھی، یہ ان کی بات وجہ ہے کہ خدشات ہیں اپوزیشن کے، اس میں جو بات کر رہے ہیں خان صاحب، انہوں نے بالکل عین وہ بات کی ہے جو اپوزیشن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ، اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے کل یہ مینشن کیا تھا کہ ہم نے جو خدشات ہیں اپوزیشن کو دور کرنے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک یہ خدشات دور نہیں ہوں گے تو آپ ایک کنفیوژن رہے گا پبلک کے اندر بھی۔ آپ کی بھی بات ہو رہی ہے اور آپ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کنسٹیچوئنسی جو فائدہ اٹھائے گی اس چیز سے، تو اب آپ کی بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے اندر بھی، منسٹرز سے بھی ہوئی ہے، کیا تیاری ہو رہی ہے خدشات دور کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو احمد آپ کا بہت شکریہ، پی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور اپنا ہمارا پوائنٹ آف ویو اس پہ، اور میں سلام عرض کرتا ہوں اپنے کمر کو، دلشاد صاحب کا بھی، وہ ایک اتھارٹی ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو میں شروع بات کرتا ہوں کل الیکشن کمیشن سے، جو ہماری ان سے انٹریکشن ہوئی ہے کل سیکریٹری الیکشن کمیشن سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پروگرس کیا ہے۔ ظاہر لیجسلیشن تو ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد امپلیمنٹیشن تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے نا، وہ اس کا کیا، مختصراً کیا آپ تاثر لے کے نکلے ہیں اس یعنی ویری پازیٹیو، یو نو دے آر آن بورڈ، دے آر ولنگ ٹو ڈو، کیونکہ یہ اب اگر ہم یہی بات کرتے رہیں کہ اسی ہم بیلٹ پیپر کی سہولت ہی حاصل کرتے رہیں تو یہ 21st سینچری ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے یعنی جدت لے کے آنی ہے چیزوں میں، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کی ووٹ کی انٹیگریٹی بھی ہم نے قائم رکھنی ہے، کیونکہ ان کے 2-3 ان کے خدشات تھے جو انہوں نے سائبر سیکورٹی کے طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے ہمیں ہیکرز اینڈ ڈیفینیٹلی، لیکن if there is a will there is always help, you know, so ہمارے ایکسپرٹیز ہیں جو آئی ٹی والے ہیں، ماشاءاللہ یہ اتنی کیپیسٹی ہے پاکستانی نہیں، پھر آپ دیکھیں نا ملکوں کے صدور کے درمیان جو ہے ابھی جون کے اندر، جولائی میں پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ ازبکستان کے درمیان مشاورت ہوا، کنسلٹیشن میٹنگ ہوئی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور وہ سیکیور لائن پہ ہوئی تھی، اور ابھی ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آیا ہوا تھا ازبکستان کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ لا انفورسمنٹ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ازبکستان اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں ہوئی، ان کی وایا سیکیور ویڈیو لنک، اور یہ پبلک نہیں تھا آبویسلی سیکیورٹی میٹرز اور ان چیزوں پہ افغانستان کے حوالے سے، تو ظاہر ایک طریقہ اس کا ایک نکالا جا سکتا ہے، لیکن خدشات ہیں، نہیں خدشات جیسے آپ بتا رہے ہیں خدشات ہیں۔ بات سنیں، پہلے آپ نے اسٹارٹ کی ہے اپنے انٹرو میں کہ اے ٹی ایم مشین، کتنی اے ٹی ایم مشین پہلے ہوتی تھی، بینک چل رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں، جس کو ہمیں اگر نوجوان جو ہمیں اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو بلو ایریا میں، اور آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، بلو ایریا میں کہ بالکل شروع میں سٹی بینک کا برانچ ابھی بھی ہے، اور اس سٹی بینک کے برانچ میں جو ایک اے ٹی ایم مشین تھی وہ واحد اے ٹی ایم مشین تھی پورے اسلام آباد میں، ایک ہی تھی، بالکل۔ نو یو لک ایٹ، یو نو کہ کہاں پہ ہر طرف اس وقت تو آپ چھوٹے سے چھوٹے قصبے علاقے میں بھی جا کے جو ہے وہ ویریفیکیشن اور ایزی پیسہ اور جیز کیش اور اس طرح کی جو ہیں آپ پیسے نکال سکتے ہیں۔ بالکل، اینیوے آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں، تو خان صاحب بات کر رہے تھے کہ یعنی گورنمنٹ کو کیا ہے، وائی دے آر پشنگ، کہ پش کیوں کر رہے ہیں زیادہ، تو دیکھیں اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، دنیا سے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اب ایک دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ نے انٹریکشن بھی کرنی ہے، آپ نے اپنی پروگرس بھی دکھانی ہے، تو ہم وہ پیچھے مڑ کے اگر دیکھیں تو ہمیں وہی ہے نا کہ اپوزیشن آتی ہے یا جو بھی جیتتا ہے یا ہارتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے الیکشن پہ یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا کچھ تو پالیٹکس بھی ہو رہی ہے نا، دیکھیں کچھ تو اپوزیشن نہیں ہوگی اگر وہ ٹف ٹائم نہ دے گورنمنٹ کو، تو اس میں آپ نے پھر انگیج بھی کرنا ہے نا اپوزیشن، رائٹ، وہ تو ڈیفینیٹلی انگیجمنٹ کا کام بہت ضروری ہے، کیونکہ خدشات ہیں
اور وہ ایڈریس ہونے ہیں اور وہ دور کرنے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ. اچھا ذرا تھوڑا تفصیل اس پہ چلتے ہیں. میں اسی پوائنٹ کے حوالے سے دیوان صاحب آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بس بتا دیں اس سے پہلے کہ میں ابھی قمر صاحب کے پاس جاؤں, اور تھوڑا سا یہ جو ابھی وہاں پہ سفارشات کی ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں, کلیکشن ہو رہی ہے اس پہ, اور یہ جو سائبر سیکیورٹی کے خدشات ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, انہوں نے گریجولی ٹیکنالوجی انکارپوریٹ کی ہے اپنے کام میں مختلف طریقوں سے, اور یہ بھی تفصیل میں ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن آپ دیوان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں اوورسیز پاکستانی, یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں ووٹرز, یا پیپلز پارٹی کے ہوں, یا جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کے ہوں, اوور آل جو ہے کیا ان کا تھوڑا سا آپ بتائیں وہاں پہ امریکہ میں فار ایگزامپل, اور آپ کے 45 دوسرے اور ممالک ہیں, 44 کنٹریز میں چیپٹرز ہیں پاکستان اوورسیز فورم کے, اوور آل جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں جیسے کہ ہم ڈیوائیڈڈ یہاں پہ ہیں اس ڈسکشن میں؟ احمد تھینک یو ویری مچ, ہمیں انوائٹ کیا آپ نے اور موقع دیا. وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, وہ تمام لوگ اس بات سے بڑا خوش ہیں کہ ایک تو ہمیں ووٹ رائٹ مل گیا, اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہاں پہ تو ہے نا آلریڈی, وہاں پہ تو دے آر ان اے ورکنگ کنڈیشن, وہاں پہ تو الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے, مشینوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے, بٹ دے گیو یو آپشنس. کیا وہ آپشنز ہوتے ہیں؟ وہ آپ ایدر گو ووٹ بائی مشین اور بائی میل. بائی میل. ابھی یہ جو لاسٹ اور الیکشن تیسرا بھی ہوتا ہے شاید کوئی وہاں پہ اگر آپ مینول کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے؟ مینول نہیں ہے, نہیں ہے اب, نہیں, اب پیورلی الیکٹرانک ہے. الیکٹرانک ہے یا وایا میل ہے. میل ہے. اب یہ لاسٹ الیکشن جو ہوئے ہیں پریزیڈنشل, اس میں میل بیلٹ بہت زیادہ ہوئی ہے. تو دس از ناٹ سم تھنگ نیو. جیسا چیمہ صاحب نے کہا کہ وی آر ان 21st century, we have to move forward. اچھا ایک مسئلہ ہوگا دیوان صاحب, جیسے ابھی خوشدل خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مشین کی بات کری تھی کہ خراب بھی ہو سکتی ہیں چیزیں, یہ ایک لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں جس پہ ابھی بات ہونی ہے. شاید ہم آج اس پہ بات نہ کر سکیں کیونکہ ابھی وہ بریفنگز, ابھی سفارشات, ابھی بہت چیزیں ہونی ہیں. لیکن ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں پچھلے سال, تو وہاں پہ جب انہوں نے میل بیلٹنگ متعارف کروائی تو اس میں ایشو یہ ہوا کہ اچانک سے الیکشن کمیشن جو بھی امریکہ کی ہے اس سے ہٹ کے جو پوسٹ آفس تھا وہ الیکشن وہ بن گیا ایک طرح سے, اور کیونکہ سارے جو میل بیلٹ تھے وہ آ رہے تھے پوسٹ آفس میں, تو اب پوسٹ آفسز میں کیا سیکیورٹی پروسیجرز ہیں کیسے, اسی طرح اب جب مشین آئے گی تو اس پہ یہ سوال جیسے کہ ابھی خوشدل خان صاحب اٹھا رہے تھے, یہ سوال ابھی آگے چل کے اٹھنے ہیں اور ظاہر ہے پھر یہ ایڈریس بھی ہونے ہیں. لیکن آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ آپ جو ہیں امریکہ سے یہاں اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, اور آپ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, وہ ایکسائٹڈ ہے کہ اس کو موقع ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر آپ جب یہاں آتے ہیں اور یہ بات سنتے ہیں جو خوشدل خان صاحب نے کی ہے, جو یہ لیجٹیمیٹ بات ہے, یہ ایک سیاسی بات ہے, ایک لیجٹیمیٹ بات ہے, تو اس کو پھر آپ کیسے ڈیل کریں گے اس سے؟ جی دیکھیں خوشدل صاحب کے جو کنسرنز ہیں, اپوزیشن کے جو کنسرن, دے آر رائٹ. اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے, جب ہماری لاسٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوئی تو دے آر ورکنگ آن اٹ. دیکھیں انہوں نے ہمیں کنسرنز بتائے ہیں اپوزیشن کے بھی, اور جیسے سائبر سیکیورٹی انہوں نے ایکسپلین کیا, اور میل بیلٹ کے یہ آل دوز آپشنز انہوں نے ڈسکس ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ لایا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. میں دیوان صاحب یہاں پہ قمر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ قمر صاحب یہ آپ کو ایک بریک لے لیں. اچھا قمر صاحب میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں, اور میں بس ایک مختصر سا بریک ہے, شارٹ بریک ہے, واپس آتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں نے ابھی ہمارے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ان سے میں نے پوچھنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان کو بھی اور حکومتی اداروں کو بھی اور بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سامنا ہے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کا اور انکارپوریشن کا. مختلف ادوار میں چھوٹے چھوٹے طریقے سے یہ ہوتا رہا ہے. کیسے ہوتا رہا ہے یہ ہم قمر صاحب سے پوچھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. نئی امید, نئی سوچ, ایک
आगाज हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की, अब बात होगी हर रास्ते, हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट PTV होम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत। हम PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से बरह रास्त हैं आपके साथ, और मेरे साथ इस वक्त कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट में पिछले ब्रेक से पहले बात की थी। और कमर साहब, अभी मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें बहैसियत कौम भी और सरकारी इदारे भी और बहैसियत वोटर्स भी और बहैसियत इलेक्शन कमीशन भी, हम सबको टेक्नोलॉजी से कोई पहली दफ़ा तो सामना नहीं हो रहा। मतलब ये मौके पहले भी आ चुके हैं कि जहाँ पे अडेप्ट पूरा सिस्टम जो है वो अडेप्ट हुआ है नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक, और इस पे तजुर्बा सबसे बेहतर इस पे यानी कि बात इस पे कौन कर सकता है आपके अलावा। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि जब आपके दौर में भी और उससे पहले भी जो है ये जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई है, तो इलेक्शन कमीशन भी इम्प्रूव हुआ है साथ साथ, और ओवरऑल मुल्क ने जो है अपने आप को अडेप्ट किया इलेक्ट्रल ये जो वोटिंग प्रोसेस है इसके नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो थोड़ा सा इस पे आप अगर हमें बता सकें, इस पे थोड़ा सा नज़र डालें। जनाब, सबसे बड़ी बात यह रिजल्ट आपको जाता है कि आपने बहुत खूबसूरत बनाए हैं पैनलिस्ट। जो आज मैंने सारी पैनलिस्टों की बात सुनी है, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है, उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन की बात की है, और कुछ चंद बातें ऐसी हैं जिस पर इलेक्शन में पाकिस्तान को गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी अहम बात ये जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो काम शुरू किया था, जब मैं वहाँ फैक्ट्री सेक्रेटरी रहा 2010 तक, तो हमने 2006 में हमने इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवाई। आप हैरान होंगे कि उस जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5000 रुपये की थी। वो बकायदा एक छोटा सा डब्बा सा था, शक्ल था। वो सारा हमने उस सिस्टम को देखा और बेहतरीन तरीके से हमें से बड़े कन्विंस हो गए कि ये वाकई पाकिस्तान में इंतखाबी में जो धांधलियाँ गड़बड़ होती रहती हैं और बैटरी की चोरियाँ होती रहती, उससे इसका बड़ा ज़ाला हो जाएगा। इंडिया ने बड़ा कामयाब तजर्बा किया है, और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी इसके पर ब्रीफिंग भी दी, और आप हैरान होंगे हमारी एम्बेसी तो शायद काम करती कि नहीं करती। तो वो इंडिया की पूरी एम्बेसी, एम्बेसडर, कौंसलर, कमर्शियल कौंसलर, सब अटैची, वो मेरे पास दफ्तर में आए। बार बार उन्होंने मुझे भी, हमारी टीम को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ब्रीफिंग देते रहे, कई हफ्ते ब्रीफिंग देते रहे। अब तो हम उनसे बड़े कन्विंस हुए, हमें कहा ये बात दुरुस्त है, इस पर होना चाहिए। उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और हमारा जो सेटअप है वो बेंगलोर में है। तो बेंगलोर में इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो बेंगलोर से तैयार करता है। तो बेंगलोर इंटरनेशनल लेवल का एक हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हमने एक बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट जनाब हमने भिजवाई, उस वक्त की गवर्नमेंट थे शौकत अजीज साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो हमने उनको रिपोर्ट भिजवाई कि जनाब ये रिपोर्ट हमें से बड़े कन्विंस हैं, तो आप इस पर कानून साजी कर लें, ताकि हमें कानून साजी के बाद हमारे लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक्ट में जब तक तरमीम नहीं आएगी
कानून साजी नहीं होगी, एड रीक की जगह हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी मिसाल सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि इंडिया ने 1984 में करारा स्टेट में जो आपने स्टेट में इलेक्शन करवाए, तो वो उन्होंने बगैर कानून साजी के करवा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो इलेक्शन कानून करार दे दिया, और जो उनको वार्निंग जारी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो मेरे पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, फैसला जो है। उन्होंने कहा आपने कैसे पूरे कराला में इंतखाब करवा दिए बगैर कानून साजी के, तो बड़ी शदीद रिएक्शन दिया। उस पर कानून साजी होते होते 1991 में कानून साजी होगी, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, तो तब वो आगे वो सिस्टम लेकर आगे बढ़े। तो हमारे उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन ने यही नोट लिखा जनाब जस्टिस काजी फारूक साहब ने कि जनाब चूंकि हम मजबूर हैं, जब तक कानून साजी नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप हैरान होंगे कोई साहब, आप सारे चैनल को हमेशा डील करते रहे हैं, आपके तजर्बा इतना है कि कोई एंकर आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये है कि जनाब वो नहीं हुई कानून साजी। अच्छा, फिर इसके बाद वो 2008 आ गया, जरदारी साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो फिर हमने यूसुफ गिलानी साहब को भी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमने उनको भी एक पूरी समरी भेजी कि जनाब इस पर कानून साजी कर लें। तो ज़ाहिर है वो कानून साजी नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इसका शुरू से फेवर रहा, 2010 में फेडरल सेक्रेटरी रहा। इसके बाद ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। तब क्या, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को जाता है क्रेडिट, उन्होंने अपने मंशूर में लिखा हुआ है, तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है उसमें मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें उन्होंने ये लिखा था जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इसका इजरा करेंगे, लागू करेंगे, नफाज करेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे। तो जो इस वक्त हुकूमत हम जो है इमरान खान साहब की, वो अपने मंशूर को लेके आगे जा रही है। कहने का अंदाज जरा मुख्तलिफ होता है, जरा वो चूंकि स्पोर्ट्समैन है, उनका अपना अंदाज है बातचीत करने का, तो लेकिन फिर भी बहरहाल लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, माइंड नहीं करते। तो वो सारी चीजें जो है मामला इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। बिल्कुल। अच्छा कंवर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ आपकी, आपने जो हिस्ट्री दी है, और मेरे ख्याल में शायद वो लिंक डाउन हुआ है, अभी जैसे ही वापस आते हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री बताई है कंवर साहब ने। ये तो मुझे ऑनेस्ट वापस आ गए साथ हैं हमारे पाकिस्तान की कमेटी बनाई और हमारे दोस्तों ने भी सेक्रेटरी से मुलाकात की है, तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। इसका मसला यह है कि ये अब ये बढ़ा जाएगा, हुकूमत के वज़रा भी चीफ इलेक्शन से मुलाकात करेंगे। जो इसके छोटे छोटे खदशात, आपने बड़ी इजी पैसा की मिसाल दी है, इतनी खूबसूरत मिसाल दी है कि देहातों में करोड़ों लोगों को जनाब इजी पैसे के जरिए पैसा ट्रांसफर होता है 1 मिनट में, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती, पैसे की हेरफेर नहीं होती, तो ये वोटों की हेरफेर कैसे हो जाएगी? तो वो तो सारी चीजें बड़े आराम से तहम्मुल के साथ, बड़ा आसान तरीका है। आपने जाना है, बटन दबाना है, सिंबल सामने बाहर आ जाना है, आपको पता चल जाएगा जी मैं जिस पार्टी को मैंने कहा था सिंबल मेरे सामने आ गया, वो चला जाएगा बैलेट बॉक्स में। इसके बाद बैलेट बॉक्स में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 2-4 घंटे में सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, ये वो मैंने खुद देखा। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर जो है हमारे अंदर ड्रॉबैक्स, वो ये हुआ है कि जब मैंने इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन से मेरी मुलाकात हुई, मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ जब मैंने सारी बात देखी, तो उस वक्त हमारे हाई कमिश्नर साहब थे, शाहिद मलिक साहब दिल्ली में, उन्होंने मुझे कुछ चंद डॉक्यूमेंट दिए कि जनाब ये जब आप मिलने जा रहे हैं तो जरा ये सवाल कर दीजिए। तो जब मैंने ये सवाल किया उनसे कि जनाब इसमें ये चिप की ट्रांसफर होता है, वो $10 की मिल जाती है, और इसमें जो है सॉफ्टवेयर तब्दील हो जाता है, ये मैंने कहा आपके इंडिया में चंद लोगों ने जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, नाम तो मैंने नहीं बताया। तो उस पर जनाब चीफ इलेक्शन ने बड़ी खूबसूरत बात कही, आप हैरान होंगे। उनका जी शाह साहब इतने अच्छा बंदोबस्त कर लें, कितनी सिक्योरिटी कर लें, पेपरा कर लें, लेकिन जो जराइम पेशा जो लोग होते हैं उसमें कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेते हैं। तो ये आपने बात दुरुस्त है, इसमें कोई ना कोई जराइम पेशा लोगों ने छोटा मोटा जो है इस तरह करेंगे, लेकिन हम उसको दूर करते जाएंगे और उनकी जो है तकरीबकारी को हम जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो हम कोई मसला नहीं। अब ने इंडिया निकाल लिया, अब इंडिया के जो अभी जो इलेक्शन हुए जो 2 साल पहले, उसमें कोई शिकायत नहीं आई कि कोई इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन में गड़बड़ हो गई, चिप बदल गए या कोई गरारी बदल दी या सॉफ्ट बदल दिया। बड़े खूबसूरत तरीके से ये मोदी साहब का इलेक्शन हो गया। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि हर मामले में कोई ना कोई छोटी मोटी तो होती है गड़बड़, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, हमारी IT मिनिस्ट्री, हमारा PTCL डिपार्टमेंट, हमारा नस्ट जो है, तो वो बड़े बड़े काबिल तरीन लोगों की महरीन है, उसमें कोई ना कोई वैसा जो रास्ता वो निकालेंगे, वो दूर कर देंगे। बाकी इंटरनेट के जरिए कहते हैं कि जी हैक हो गया, हैक का खतरा, हमारे यहाँ बड़े बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। अच्छा कंवर साहब, अगर मैं आपसे आपकी इजाज़त से मैं अगर यहाँ पे खुशदिल खान साहब से
پوچھوں یہ چیز کہ اب یہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بھی صحافت میں روز کی خبروں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم سب میڈیا میں بھی اور پالیٹکس میں بھی، اور یہ جو ہسٹری، یہ جو بات ابھی قمر صاحب بتا رہے تھے کہ 2010 سے پچھلی دو گورنمنٹس جو ہیں اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسٹڈی انہوں نے کیا ہے اس کو، اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھا. اس گورنمنٹ نے اتفاق سے، کیونکہ ان کے منشور میں تھا تو انہوں نے اس کو آگے لے آئے ہیں. اب ہم آگے ہیں اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سفارشات مرتب کر رہے ہیں وہ، اور ملاقات بھی ہو رہی ہے، ان کو خدشات بتا بھی رہے ہیں وہ جو بھی ان سے مل رہا ہے، اور اب تیاری بھی ہو بھی رہی ہے. تو اب اس حوالے سے میرے خیال میں وقت تو آ گیا کہ ہم ملک کو آگے لے کر جائیں. بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو مطلب 2023 میں الیکشن کرنا ہے، اور یہاں پر ہمارا زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ آبادی ہے. یہاں پر اس ووٹر کو آپ کس طرح ایجوکیٹ کر لیں. یہ میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمائے یہاں پر، یہ تو فارن میں ہے، امریکہ میں ہے، وہاں پر مطلب لٹریسی کو دیکھے اور یہاں پر آپ مطلب پرسنٹیج دیکھیں کہ آپ کے پرسنٹیج یہاں پر کیا ایجوکیٹڈ لوگ کتنے ہیں، نان ایجوکیٹڈ کتنے ہیں. اب یہاں پر تو امریکہ کے وہ یہاں پر تو ریشو میں بڑا فرق ہے. اب یہاں ایک دیہاتی لوگ آپ ان کو ٹریننگ دیں گے کس طرح کی کہ وہ آپ مطلب ووٹ کس طرح استعمال کریں گے، یہ بٹن کس طرح دیں گے، پھر آپ کے جو سٹاف ہوگا اس کو آپ ٹریننگ کس طرح دیں گے، کب تک دیں گے. آپ اتنے مطلب 1.5 سال آپ کے پاس ہے، 1.5 سال آپ ساری آبادی کو سارے مطلب تقریباً میرے خیال میں مور دین کافی زیادہ مطلب اس کی فگر ابھی چینج ہوئی ہے ابھی. ہاں، تو یہاں پر جس طرح آپ نے مثال پی ٹی ایم کا مثال دے دیا، آپ نے کمیونیکیشن کا مثال دیا، وہ اس سے علیحدہ اس لیے ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن ہوتی ہے. جس طرح ایک ووٹر کا حق ہے ٹو کاسٹ دا ووٹ ان فیور آف اینی دیئر فیوریٹ پارٹیز، پھر پارٹیز کا بھی رائٹس ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا مطلب ووٹ صحیح طریقے سے مل جائے. جب یہاں پر ٹرین نہ ہو ووٹر تو وہ ووٹر جب آ جائے تو کس طرح مطلب وہ ووٹ ڈالے گا، کس طرح مطلب طریقہ کار ہے. تو اٹ ول ٹیک، اگر یہ 2023 کے بعد اگر یہ دوسرے مطلب نیکسٹ میں اگر اس طرح آہستہ آہستہ اس طرح کرے تو ٹھیک ہے. اور اگر موجودہ حکومت کی یہ ضد ہے ہٹ درمی کے کہ نہیں یہ الیکشن 2023 میں یہ ہم استعمال کریں، ہم اس میں کریں گے، تو اس میں مطلب میرا خیال آپ کو شک ہے کہ یہ نہیں ہوگا. مطلب اچھا ویسے ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. پارٹیوں کو کے حقوق کی بھی مطلب ان کو اپنے حق سے محروم کریں گے جو اپوزیشن میں ہیں، اور اس طرح ووٹر کو بھی وہی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی آزادی سے اپنے مطلب علم کے مطابق مطلب. اچھا خوشین خان صاحب، یہ تو طے ہے کہ ظاہر ہے جب چیز تیاری ہوگی تو تبھی ہوگا نا یہ پورا الیکشن. آبویسلی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ کرنا ہے 2023 کے الیکشن میں، لیکن آبویسلی اگر تیاری ہوگی تو پھر یہ ہوگا. یہاں پہ ایک بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ چیز لٹریسی ریٹ کی. یہ پوائنٹ ہے ویسے کہ لٹریسی ریٹ جو ہمارے یہاں اور آپ جہاں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں بہت فرق ہے. لیکن اس میں ایک جواب بھی ہے اس کا، خوشدل خان صاحب جو ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہی اسی لٹریسی ریٹ کے ساتھ یہ اے ٹی ایم مشین بھی استعمال ہو رہی ہے، ایزی پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اسی میں ایس ایم ایس بھی ریسیو ہو رہا ہے، اس میں فیس بک اور ٹویٹر بھی استعمال ہو رہا ہے. وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو اور آپ کو پتہ ہے اس میں وہ احساس پروگرام اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ بھی ہوتے رہے ہیں. اس میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، نہیں اس میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، آپ کے نہیں ہوتے ہیں، کتنے فراڈ ہوتے ہیں، آپ کے احساس پروگرام میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ مطلب ان کو لوٹے جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، آپ پر اعتماد کر کے آپ وہاں سے کمیشن لیتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، کہ اگر آپ ایک الیکٹریٹ آدمی کو یہ بات صحیح ہے آپ کی، آپ یہ جو احساس کمیٹ یہ آپ ان لوگوں تک محدود ہے اب تک جو سروس مین ہے یا لکھا پڑھا ہے ایجوکیٹڈ لوگ وہ کرتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو اپنے حلقے کے بارے میں جاؤں کہ وہاں پر مطلب اب بھی مطلب اسکول نہیں ہے، ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر اب بھی مطلب تعلیمی فیسلٹیز نہیں ہے. صحیح ہے، تو وہ لوگ کیا کریں، لیکن موبائل فون ضرور بھی ہیں، موبائل پھر بھی ہیں، انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ موبائل ٹائم چاہیے. موبائل جو ایسے وہ تو مطلب ایسے لوگ ہم نے دیکھیں کہ وہ مطلب میسج کر سکتے ہیں، صرف مطلب وہ ریسیو کر سکتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب وہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اچھا ارشاد صاحب، اب ایک آدمی دیکھو وہ ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اگر اے ٹی ایم کو استعمال کرتے ہیں وہ مطلب اس بندے کی ایک مجبوری ہے کہ اے ٹی ایم پیسے نکالنے، اگر وہ مطلب موبائل استعمال کرتے. لیکن یہاں طریقہ کار اور یہاں کا انٹرسٹ اور ہے، یہاں پارٹیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہاں کینڈیڈیٹس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، ووٹر کی اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی کہ یار مطلب میں جاؤں یا مجھے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو یہاں خیال یہ رکھنا ہے کہ یہاں دو پارٹیز، ایک ووٹر کی مطلب رائٹس ہے اور دوسری
پولیٹیکل پارٹیز Parties کی ہے، ووٹ ٹھیک ہے، ہے، بالکل ان کی صحیح۔ ووٹ مطلب ان کو آپ یہ خدشات، اچھا ارشاد صاحب یہ ان کی بات، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بیسکلی خوشدل خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک، یہ ہم ٹائم لگ سکتا ہے اویئرنیس ہو، لیکن ان کو خدشات ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں، اسی لیے آج میں خود ٹکرز ٹی وی خود پی ٹی وی میں ہم چلا رہے تھے اور دوسرے چینلز پہ چل رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اویئرنیس مہم، بیداری، عوامی بیداری، کیونکہ یہ پوائنٹ ہے، اور اگر اپوزیشن کوئی سیاسی جماعت یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اویئرنیس کہاں ہے، اویئرنیس ظاہر ابھی آنی ہے وہ، لیکن آپ کیونکہ آ رہے ہیں اور آپ لابی کر رہے ہیں آن بہاف آف وہ پاکستانی جو فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے اوورسیز، تو اویئرنیس یہاں جو انٹرنل اویئرنیس ہونی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے ارشاد جی الیکشن کمیشن سے بات ہوئی ہے کہ اویئرنیس کی، صاحب؟ صرف الیکشن کمیشن نہیں، گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ سے بھی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ پبلک میسج آپ دیں جب، لیکن میں اپنے خوشدل صاحب سے رسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کروں گا کہ ان کی یعنی ظاہر ہے وہ ہی لیگل کاؤنسل ہیں اور ساتھ وہ اپوزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو ایک آپ پوائنٹ اٹھائیں نا دونوں ون ٹو اینڈ ون، ان کا رائٹ ہے، نہیں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو نو، لیکن ہے کہ اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جواب دیں، لیکن ہے کہ میں ہماری آرگنائزیشن ہے، ہم اوورسیز پاکستانی میں ہیں، اس چیز پر ایگری کر ہوں کہ نہیں خان صاحب میرا ٹائم ہے، مجھے بھی دینا بات کرنے کا، مجھے بھی ٹائم لیکن وہ متفق ہے پاس کہ کر سکتے ہیں، پاس ہو گیا، اس نے بل پاس کر لیا یا اس نے ایکٹ پاس کیا، لیکن طریقہ کار بالکل غلط تھا، یہ ہمارے مطلب آپ کی اپنی رائے ہے نا، لیکن دیکھیں ہمیں بھی تو چانس دینا، میں کہہ رہا ہوں جہاں تک اپوزیشن کے تعلق ہے تو میں ووٹ بھی لیتا ہوں، اپوزیشن پارٹی بھی لیتا ہوں، ان باتوں پہ میں نہیں الجھنا چاہتا، میں ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہوں، آپ اپنی اوپینین دیں، مجھے بات کرنے کا موقع دیں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ اوورسیز ووٹنگ رائٹ کی ایڈوکیسی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپوزیشن کے لیے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں جو 90 لاکھ لوگ آپ نے سارے پاکستانیوں کے لیے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے جو باہر بیٹھے ہیں، آپ کی جو یہ انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں ہم پس رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ان کا جو اپینین ہے وہ اپنے آپ نہ تو ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں آنے دیتے ہیں صرف بیکاز آف دا پروسیجرل تھنگس، یو نو، الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، ان کے پاس اگر ان کو فنڈنگ چاہیے، ان کو ایکسپرٹیز چاہیے تو گورنمنٹ اویلیبل ہے، انہوں نے کمیٹی بنائی۔ اویئرنس کی آپ کوئی، میں نے دیوان صاحب سے بھی یہی سوال پوچھنا ہے کہ اویئرنس کے حوالے سے میرے خیال میں آج میں آپ کے دیکھ رہا تھا، آپ کی بہت اچھی دو یا تین میڈیا اپرچونیٹیز ہوئی ہیں پریس کانفرنس، تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کرے تھے، لیکن ایک پوائنٹ جس پہ اب آنے کی ضرورت میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، کیونکہ ایک لا پاس ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن تیار ہو رہا ہے، سفارشات جمع ہو رہی ہیں، ایکسپیرینس ابھی کنور صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتا دی، وہ بھی تیاری پہلے بھی ایک اسٹڈی ہو چکا ہے، خدشات بھی ہیں، تو اب بات آ گئی ہے اویئرنیس کی، اور پھر وہ آگے چلنا ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ آلریڈی اویئر ہے اس بات سے، اس لیے آلریڈی جو ہے میرے خیال میں نے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کا بھی اور ایک اور میرے خیال میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ بیداری، عوامی بیداری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بیچ میں، آپ کی پالیٹکس میں ہم بیچ میں پھنس رہے ہیں، ہمارا انٹرسٹ ہے یہاں پہ، میں دیوان صاحب آپ کو بھی انوالو کر دوں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا اٹینشن پے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک منٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیجٹمیٹ، ان کی خدشات ہیں وہ بھی آپ نے ایڈریس کرنی ہے، اور عوامی اویئرنیس والی بات جو ہے گورنمنٹ کو بھی آپ نے بھی ہیلپ کرنا ہے کہ اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ پاس ہونا چاہیے، یہ آگے چلے، کامیاب ہو، اگلے الیکشن ہو اس کے اوپر، تو آپ نے گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنی ہے کہ آپ بیداری کی طرف آئیں، اویئرنیس کی طرف آئیں۔ جی احمد، ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی اپنی سروسز ہم نے آفر کی ہے، بیداری مہم جو ہے دیٹ از اے بیسٹ سلوشن۔ دیکھیں جب بھی آپ نئی ٹیکنالوجی متعارف کرواتے ہیں تو اس میں آپ بیداری مہم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، اویئرنیس آئے گی، ابھی الیکشن میں آلموسٹ دیر آر 2 years، ٹھیک ہے جی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر تمام جماعتیں مل کے ایک بیداری مہم اور مشترکہ ایک لاہی عمل اختیار کریں تو آئی تھنک اٹ از ناٹ اے امپاسبل۔ اگر ہم اسی بحث میں پھنسے رہیں کہ یہ الیکٹرانک نہیں ہو سکتی کیونکہ لٹریسی لیول زیادہ ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کتنے سال ویٹ کریں گے، یہ کتنی سینچریز ویٹ کریں گے، وی ہیو ٹو موو فارورڈ۔ تو اس میں بیداری مہم، اویئرنیس مہم میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ایوری باڈی ہیو اے فون ناؤ، کسی کے گھر کچھ ہے یا نہیں، فون ضرور ہے،
تو دیٹ از دا بیسٹ وے. ایسے یہ مارکیٹ ایک ٹیکنالوجی ہمارے یہاں متعارف ہو چکی ہے مختلف لیولز کے اوپر, لیکن وقت درکار ہے, جو خوشدل خان صاحب بھی کہہ رہے تھے. اور کنور صاحب یہ جو خوشدل خان صاحب نے بات کی ہے وقت والی جو ہے, اور میرے پاس آخری کوئی 2 منٹ ہیں شاید, کوئکلی میں آپ سے بس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وقت والی بات کی ہے ابھی خوشدل خان صاحب نے, اور جو اس کی مخالفت میں آرگیومنٹ لے کر آتا ہے, وہ مین آرگیومنٹ اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم ہے کہ ہم انسٹیٹیوٹ انٹروڈیوس بھی کر دیں ٹیکنالوجی کو, اور اس کی پھر اویئرنیس بھی ہو جائے اور ٹریننگ بھی ہو جائے اسٹاف کی, عملے کی, کہ اگلے الیکشن کے لیے ہم تیار ہوں. نہیں, اصولی طور پر یہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے ہماری چند روز پہلے قیامہ کمیٹی میں بھی رپورٹ پیش کر دی ہے کہ 2023 کے انتخابات میں یہ پورے پاکستان میں, پورے ملک میں تو اس کا استعمال مشکل ہے, لیکن چند سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہوئے چند شہروں میں جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آغاز ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی تقریباً 8 یا 9 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنی ہے. اس کا تمام سیٹ اپ کرنا بہت بڑا ایک ہے, تقریباً 2.25 کھرب روپیہ خرچ بھی ہونا ہے. تو یہ اب معاملہ وقت کا تو بڑی کمی ہے اس کی, لیکن یہ ہم یہ چاہتے ہیں جیسے انڈیا نے 25 سال میں یہ پورا اپنا مقصد پورا کیا, پورے ملک میں نافذ کر دی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, تو ہمیں بھی تھوڑا سا وقت چاہیے. یہ 2023 میں تو پورے ملک میں تو اس کا مشکل ہے, چیلنج بہت زیادہ ہیں, اور لیکن آگے جو انتخابات ہوں گے تو عمران خان کا جاتا ہے کریڈٹ بہت بڑا. وہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین چند شہروں میں بھی کروا دیتے ہیں تو آغاز تو ہو گیا نا ان کا, وہ تو اس کے پوائنٹر بن گئے نا, اور اس کے بانی بن گئے, پوائنٹر بن گئے, تاریخ میں نام لکھوا دیا کہ جو ان کے دور میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آغاز کر دیا. چند شہروں میں ہو جائے گا, اس کے بعد ملک موجود ہے انشاءاللہ 2028 میں بھی آ جائے گا. تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چلتے رہیں گے, اور یہی الیکشن میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی آگاہی ہو جائے. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں وقت ضائع ہو گیا بہت زیادہ, اگر یہ 2023 میں پورے ملک میں نافذ ہو جاتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. ہمارا ہوتا ہے 45% 50%, اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی تو 80% تک ٹرن آؤٹ چلا جائے گا. لوگ دیکھنے جائیں گے, آزمانے جائیں گے. یہ بہت بڑے انقلابی جو ہے وہ اصلاحات بھی آ جائے گی, اور انقلابی طور پہ ہمارے جو ہے یہ انتخابات جو ہے عمل میں لائے گا. کاش یہ ہمارے پاس جو ٹائم جو فیکٹر آ رہا ہے 2 سال 1.5 سال کا, اس میں الیکشن کمیشن پاکستان حکومت سے مل کر اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیک ہولڈر سے آپ کی مشاورت کر کے اس کو آگے بڑھیں تو پاکستان میں انتخابی نقشہ بدل جائے گا. چلیں یہ ڈسکشن کنور صاحب چلنی ہے. میں آپ کا شکر گزار, میرا وقت بالکل ختم ہے. کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. خوشدل خان صاحب, آپ نے بڑی زبردست جو ہے خدشات کے حوالے سے جو بات کی ہے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل, آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ موجود تھے. ساتھ ہمارے ارشاد چیمہ صاحب تھے پاکستان اوورسیز فورم امریکہ سے, چیف آرگنائزر, اور دیوان غلام مصطفیٰ صاحب جو ہیں وائس چیئرمین. تو آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ سے رابطہ رہے گا, یہ ڈسکشن جاری رہے گی, اور کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.